الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیے. اللهم بارك. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، معزز حاضرین، سامعین کرام، سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدنی دور کے اندر سفر کے ماہ میں پیش آنے والے دو واقعات ایسے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر رنجیدہ اور دکھی کیا ہے کہ شاید پوری زندگی آپ کو اس قدر رنجیدگی اور افسوس نہ ہوا ہو جتنا ان دونوں واقعات سے ہوا. اس میں سے ایک کی تفصیل تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور دوسرا واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس جمعہ کے اندر عرض کروں گا. آج کی مجلس کے اندر اللہ کی توفیق سے قدر اختصار کے ساتھ اس کو عرض کریں گے.
مدنی زندگی کے اندر یہ دونوں واقعات ایسے افسوسناک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ ان دونوں واقعات و حادثات کے جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ پورا قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ یعنی مسلسل آپ نے ان کے لیے بد دعائیں کی، مسلسل۔ پہلا واقعہ جو تھا وہ 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تھا، جن کو دھوکے سے بلا کر کے شہید کیا گیا تھا۔ ان میں سے 7 تو موقع پر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جن کے امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک کچھ دیر کے بعد ہوئے تھے اور 2 ایسے تھے کہ ظالموں نے ان کو مکہ فروخت کر دیا تھا، اور پھر وہ مکہ کے سرداروں نے ان کو حرم سے باہر لے جا کر کے شہید کیا تھا۔ یہ واقعہ قدر تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ بھی سن 5 ہجری سفر کا ہی واقعہ ہے، اور یہ بھی بڑا اندوہناک اور دکھ پہنچانے والا تھا۔ تفصیل محدثین حضرات نے اس طرح لکھی ہے کہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے بنو عامر، اس کا سردار عامر بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کے بعد وہ مدینہ منورہ آیا ہے۔ اپنے ساتھ کچھ ہدیہ وغیرہ بھی لے کر آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مہمانوں کا اکرام فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ کسی قبیلے اور نسل اور مسلک کے کیوں نہ ہوں، جب مہمان تھے تو مہمان تھے، آپ اکرام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا تو اس نے نہ انکار کیا نہ قبول کیا، بلکہ اس نے ایک درخواست پیش کی کہ آپ اپنے کچھ چنے ہوئے افراد جو آپ کی کتاب قرآن پڑھنا جانتے ہوں، ان کو آپ میرے قبیلے میں بھیجیے، بلکہ میرے ساتھ بھیجیے، وہ جا کر آپ کی دعوت وہاں پر چلائیں، آپ کا دین لوگوں کو سکھائیں۔ اگر میرے قبیلے کے بڑے بڑے حضرات مطمئن ہو گئے تو میں پھر سارے قبیلوں کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ اس نے درخواست پیش کی۔ اتفاق سے اسی زمانے میں عرب کے 2 قبائل ریل اور زکوان، ان کے بھی سردار لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بنو غطفان جو عرب کا بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا، کہنے لگے کہ ہمیں ان سے کچھ خطرہ ہے، ہمارے قبیلے کا رجحان آپ کی جانب ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنے کچھ افراد ہماری مدد کے لیے بھیجیں تاکہ ہم دشمنوں کے مقابلے میں ان سے قوت حاصل کریں، اور پھر جب یہ ہنگامہ خیز معاملہ ہمارا ختم ہو جائے گا تو ہم سارے کے سارے آ کر کے آپ کی خدمت میں مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ دونوں باتیں سامنے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے جیسے ہر معاملہ میں مشورہ فرمایا کرتے تھے، اس میں بھی مشورہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سارے کے سارے
قاری قرآن تھے، قرآن پڑھنے والے تھے۔ ان 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عامر بن مالک کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ قبیلے رعل اور ذکوان کے لوگ تم سے مدد چاہیں گے افرادی قوت کے طور پر، تو تم ان کی مدد بھی کرنا، ورنہ ان کے قبیلے میں جا کر کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کا کام کرو، قرآن پڑھانا شروع کرو۔ یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ قبیلے بنو عامر کے اندر ایک شخص ہے عامر بن طفیل، بڑا شیطان، بڑا شرارتی۔ اس کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش تھی کہ کہیں یہ ہمارے صحابہ کو نقصان نہ پہنچائے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ سے خط لکھا تھا، اور صحابہ کی جو جماعت تھی ان میں ایک صحابی تھے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خط ان کو دیا تھا کہ تم یہ خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس جانا، یہ خط پیش کرنا، اس کے اندر صورتحال لکھی ہوئی ہے کہ ہماری آمد کا مقصد یہ اور یہ ہے، ہم کسی جنگ کی نیت سے نہیں آئے۔ یہ عامر بن مالک بڑا شیطان، بڑا فسادی تھا۔ ایک مرتبہ یہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غالباً اس واقعے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے ساتھ کچھ افراد بھی تھے، کہنے لگا کہ میں ایک شرط پر ایمان لاؤں گا، مسلمان ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہاں بولو۔ کہنے لگا کہ حکومت آپ تقسیم کر دو، میرے لیے شہروں کی حکومت، آپ کے لیے دیہاتوں کی حکومت ہو۔ کہنے لگا اگر یہ بات آپ کو تسلیم نہیں ہے تو ایسا کر لو کہ آپ تحریری طور پر یہ مجھے لکھ کر دے دو کہ آپ کے بعد آپ کی جگہ پر آپ کا جانشین اور خلیفہ میں ہوں گا، میں سلطنت و حکومت کروں گا۔ اور اگر یہ بھی آپ کو تسلیم نہیں ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا بھی، یہ بھی اگر آپ کو تسلیم نہیں ہے تو پھر میں بنو قطبان کے لاکھوں افراد سوار اور پیدل لے کر آپ سے جنگ کروں گا اور آپ کی اطاعت ہرگز نہیں کروں گا۔ اس کے اسی اقدام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش تھی کہ یہ تنگ کرے گا ہمارے صحابہ کو، پریشان نہ کرے۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا، میں ایک بات بتاؤں گا، مسیلمہ کذاب نے بھی یہی بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بالکل یہی جملہ کہا تھا مسیلمہ کذاب۔ یہ بھی آیا تھا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مدینہ میں نہیں آیا، اس کو زیارت نہیں ہوئی ہے، لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، مدینہ سے باہر رک گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے بات کرنے گئے تھے۔ یمامہ کا وہ بڑا سردار تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اس وقت اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی کھجور کی، فرمایا کہ تو مجھ سے سلطنت کی بات کرتا، اگر تو مجھ سے یہ بھی مانگے یہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ اور اس وقت فرمایا تھا کہ میں نے خواب کے اندر ایک بات دیکھی ہے، وہ لگتا ہے تو ہی ہے، اگر تو میری اطاعت نہیں کرے گا تو اللہ تیری ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی وہ مارا گیا۔ خیر، یہ 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قافلہ جو ہے وہ چلا ہے، اور وہاں بنو عامر قبیلے کے اندر پہنچ گیا ہے۔ قبیلے کا سردار جو آیا تھا نا، اس کا نام تھا عامر بن مالک۔ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے ہیں تو عامر بن طفیل جو شرارتی تھا شیطان، اس کو پتہ لگا، اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھڑکایا کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کسی کوئی واپس نہ جانے پائے۔ تو جو سردار جو لے کر گئے تھے کہنے لگے کہ میں نے تو ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو قبیلے کے سارے لوگوں نے کہا کہ اگر ہمارے بڑے سردار نے پناہ دی ہے تو ہم ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، اقدام نہیں کریں گے۔ تو اس نے، یہ عجیب غداری ہے کہ وہ جو دوسرے 2 قبیلے تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا
کہ آپ اپنے کچھ افراد ہمیں افرادی مدد کے لیے بھیجیں، اور حضور نے بھیجا تھا، ان کو اکسایا کہ میرے قبیلے کو لوگ ان کو مارنے کے لیے تیار نہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ دونوں غدار ایسے تھے، اگرچہ وہ مانگ کر لے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو، لیکن انہوں نے غداری کی۔ سب سے پہلے تو عامر بن طفیل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط لے کر کے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں۔ گفتگو شروع ہوئی ہے اور کہا تھا کہ کیا تم مجھے امن دیتے ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہیں پہنچاؤں؟ اس نے خط لے لیا ہے، خط اس نے پڑھا نہیں ہے، بہت ہی گندا آدمی تھا۔ اس نے پیچھے سے اشارہ کیا، اللہ کی شان، پیچھے سے اس کا ایک کارندہ آیا ہے اور اس نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا ہے، نیزہ مارا ہے، جس سے خون کا فوارہ نکلا ہے، اور حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر مل لیا، اور ایک جملہ کہا ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، چنانچہ وہ شہید ہو۔ اس کے بعد ہی وہ عامر بن طفیل نے لوگوں کو ملا کر کے 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ صحابہ نہتے تھے، چھوٹا موٹا ہتھیار بھی اگر تھا تو وہ منظم گروہ تھا، چنانچہ انہوں نے 70 کے 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ صرف 3 افراد بچے ہیں، ایک کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی، وہ بھی گر گئے تھے زخمی ہو کر، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ تو مر چکا ہے۔ دوسرے ایک صحابی تھے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور ایک ساتھی اور منذر بن عمرو، یہ لوگ جانوروں کو چرانے کے لیے کہیں اور گئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے جب کہیں لاشیں پڑی ہوئی ہوں نا تو گدھ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے گدھ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ ہیں؟ کوئی نہیں پھرتے۔ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کہیں کوئی جانور مرا ہوا ہو نا تو بظاہر تو وہ گدھ نظر نہیں آتے، لیکن کوئی مرا ہوا جانور تو کچھ دیر کے بعد وہ آ کر کے اوپر وہ پرواز کرتے ہیں اور بعد میں نیچے آ کر اس کو نوچ کے کھاتے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ کسی نے دیکھنا ہو تو مجھے بتانا، میں بتاؤں گا کہاں ہوتے ہیں۔ چلو نہیں پوچھتا، میں ویسے بتا دیتا ہوں۔ کراچی کے اندر ایک پتہ نہیں پارسی ہیں یا کوئی قبیلہ ہے، کراچی تو عجیب ہی شہر ہے، کیا بتائیں آپ، عجیب شہر، ہر قبیلے کے لوگ، کراچی میں 3-3 4-4 عیدیں ہوتی ہیں، تو ایک قبیلہ ایسا ہے جو اپنے جانوروں کو زمین میں دفن نہیں کرتے، بلکہ ان کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اوپر سے بند، چاروں طرف سے بند، دروازہ ہے اس کے بعد وہ بند، اس میں لے جا کر کے اپنی لاشوں کو وہ یوں رکھ دیتے ہیں، اور اس کے اندر بڑے بڑے گدھ ہیں، وہ جیسے ہی رکھتے ہیں، رکھ کر کے یہ باہر بھاگ آتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے سارے گدھ جو ہے وہ اس لاش کو اسی وقت 8-10 منٹ لگتے ہیں، نوچ کر کے کھا جاتے ہیں، صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ وہ گدھ ہیں، سفید بھی ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو جب ان دونوں حضرات نے دیکھا کہ آسمان پر یہ جو گدھ اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو گیا، چنانچہ یہ دونوں حضرات آئے ہیں، بلکہ ایک ساتھی 3 افراد آئے ہیں۔ جیسے ہی پہنچے ہیں تو دیکھا یہ منظر کہ 70 کے 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عامر بن طفیل نے شہید کر دیا ہے۔ اس میں ایک صحابی تو آگے بڑھے، کہنے لگے میں واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تو انہی کے اندر میرے لیے سنت ہے، طریقہ ہے، چنانچہ آگے بڑھ کر وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ وہ بچ گئے ہیں، اور عمر بن امیہ بن عمرو الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ، یہ بچ گئے۔ بعد میں ان کو گرفتار کر لیا ہے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ، عمر بن طفیل نے، اس نے کہا کہ
میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، چنانچہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ان کو حلق کر دیا، سر ان کا موڑ دیا۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے قید ہونے کی حالت میں، تو اس نے ایک بات بڑی عجیب کی۔ اس نے کہا کہ یہ جو لاش پڑی ہوئی یہ کس کی ہے؟ تو عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو عامر بن فہیرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو دو نام آتے ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا وہ جو رہنما تھا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے سفر ہجرت کے یہ ایسے ساتھی ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ پورے سفر میں ساتھ رہے ہیں، کبھی وہ اپنے ساتھ بٹھا لیتے، کبھی یہ اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے اندر رات کو جانوروں کو لے جایا کرتے تھے صبح سے پہلے، اور ان کا دودھ نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پلایا کرتے تھے۔ بڑے قربانی والے ساتھی ہیں حضرت عامر بن فہیرہ۔ تو کہنے لگا یہ کون ہے؟ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ تو عامر بن امیہ کہنے لگے رضی اللہ عنہ کو یہ تو عامر بن فہیرہ ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ہاں، ان کے مرنے کے بعد ان کی لاش آسمانوں تک گئی ہے، ایسے اٹھ کر کے خود بخود اٹھی ہے، کافی اوپر گئی ہے، پھر واپس آ گئی ہے، پھر دوبارہ اسی طرح اٹھی ہے، پھر واپس آ گئی ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ جب ان کی لاش اوپر کو گئی ہے سب کے سامنے تو پھر واپس نہیں آئی ہے، اللہ کے پاس لاش بھی پہنچ گئی ہے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی تھے۔ یہ حادثہ پیش آیا ہے، یہ واقعہ پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رنجیدہ ہوئے ہیں، اس قدر رنجیدہ ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد شاید پوری زندگی میں اتنا غم اور اتنی پریشانی کبھی نہ ہوئی ہو جتنا کہ اس واقعے سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ان کے لیے پورے 1 ماہ دعائے قنوت نازلہ پڑھی ہے فجر کی نماز میں، جو اب بھی مسنون ہے کہ امت مسلمہ پر اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے دشمنوں کی جانب سے تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ نماز کے دوران فجر کی نماز میں احناف حضرات فرماتے ہیں ان کے لیے بد دعا کی جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بد دعا بالکل نہیں کرنی چاہیے، وہ دعا ہی دعا کرتے رہو۔ چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے تباہ ہو گیا، دکھی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی نہیں دکھ کی بات ہے، ظالموں پر اگر اللہ کا کوڑا برسے تو یہ مقام حمد ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے معذب قوموں کے عذاب کا، اور بعد میں والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ معلوم ظالموں پر اگر ظلم کا کوڑا اللہ کی جانب سے برسے اور وہ مارے جائیں تو یہ دکھی ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مقام شکر ہے کہ وہ گرفت میں آئے، پکڑے گئے۔ یہ جو حضرات تھے اور ان سے پہلے مقام رجیع کے اندر جو شہید ہوئے تھے، اللہ کی شان ہے جب یہ لوگ اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں تو اللہ نے جو ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا، اور شہداء کے ساتھ ہوتا ہے، باقی لوگوں کے لیے انتظار ہے، عالم برزخ میں قرار ہے، ٹھہرنا ہے، لیکن شہداء کے ساتھ معاملہ اللہ کا بہت ہی عجیب ہے۔ جب یہ شہید ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں نا تو ان کے دونوں ہاتھ رومیوں نے کاٹ دیے تھے۔ اللہ جل شانہ نے فوراً ہی ان کے دونوں ہاتھوں کی جگہ پر 2 پر لگا دیے تھے، ذوالجناحین۔ چنانچہ ان کے بیٹے جو عبداللہ ہیں ان سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ ان سے کہا کرتے تھے السلام علیکم یا ابن ذوالجناحین، اے ذوالجناحین کے بیٹے۔
اللہ نے فرمایا تھا کہ اے حمزہ اب یہ پوری جنت آپ کے سامنے ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ اور جہاں چاہے پرواز کرتے جاؤ۔ شہداء کے اعزاز فی الفور ماننا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو شہداء شہید ہوئے ہیں جب اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں تو انہوں نے اللہ جل شانہ سے ایک درخواست کی، بہت ہی عجیب، وہ درخواست کی کہ یا اللہ آپ نے جو ہمارے ساتھ اعزاز و اکرام فرمایا اور ہماری جو عزت افزائی فرمائی، ہمارے بھائیوں کی اس کی خبر دے دیجئے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ان کے اعزاز کے اندر ایک آیت اتاری قرآن پاک کی، اگرچہ وہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے۔ بلغوا عنا اخواننا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ایسی آیت ہے جو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور باقاعدہ شروع میں ہم نے اس کو نمازوں کے اندر تلاوت کی۔ یہ آیت تھی قرآن پاک کی، اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ بلغوا عنا، ہماری جانب سے ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کو پیغام پہنچا دو کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ آیت باقاعدہ تلاوت کی گئی ہے، باقاعدہ تلاوت کی گئی ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے میرے محترم بھائیوں، اس کے سنانے کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحرگاہی اور راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا دھونا اور اس کے ساتھ تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شہادتیں ہیں۔ آج ہمارے سامنے اس کی قدر نہیں ہے، ہماری نظروں میں اس کی اہمیت نہیں ہے، نہ ہم اس کی، ہمیں مفت جو مل گیا ہے، مفت مل گیا۔ باپ ہمارا مسلمان تھا، ہم مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ جو افراد تفریح کا آج کل کا دور ہے، کس کے پاس اتنا موقع ہے اور کس کے پاس ایسا علم ہے اپنی تحقیق کے ساتھ وہ دین کو قبول کرے، اپنی عقل کو درست استعمال کر کے اللہ کی معرفت اور دین کی معرفت حاصل کرے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، لیکن چونکہ مفت کا ملا ہوا ہے اس وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر اس کی قدر نہیں ہے۔ ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، ایک روایت دیکھی بہت ہی عجیب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی آرام سے نہیں سوئے ہیں، کبھی آرام سے نہیں سوئے، بے چینی، پریشانی، فکر مندی، کبھی آرام سے۔ پھر فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشانی ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ میرے دروازے پر کوئی پہرا دے، طبیعت میں بات آ رہی۔ فرماتی ہیں ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کچھ ہی دیر کے اندر دروازے کے باہر ہتھیار کے بجنے کی آواز آئی، جیسے کوئی مسلح آدمی ہو، خود اور زرہ پہنے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ تو باہر سے جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، بس مجھے بے چینی ہوئی، میں نے سوچا کہ ہتھیار پہن کر جاتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کو دعائیں دیں۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری زندگی کے اندر میرے علم میں یہ واحد رات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سکون سے سوئے ہیں، ورنہ ساری زندگی امت کے لیے بے چینی کے اندر گزری ہے۔ کتنی اپنے تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیسے کیسے اپنے عزیزہ اقارب کو اللہ کے راستے میں شہید کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، ایسے ہی حضرت، اچھا دیکھو بتانے میں غلطی ہو رہی ہے، وہ جو واقعہ ہے نا پر لگانے کا، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ بھی چچا تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تو اس میں غزوہ احد کے اندر ہوئی ہے، مغالطہ ہوا۔ تو شہادت کے بعد ان کے جو بازو کٹے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے،
اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی ان کو دیکھا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے یا ابن ذی الجناحین۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرت کے واقعات ہمیں پڑھنے چاہیے، اور ایسے ہی دین کی عظمت اور اس کی وقات کے لیے ان واقعات کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں مفت کا یہ دین دیا ہے، ہمیں یہ سوچ کر کے کہ بڑا عظیم ہے اور اس کے لیے بڑے شہداء کی قربانیاں ہیں، ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور ان واقعات کے پڑھنے سے جو عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما دے، سنتیں ادا فرمائے۔